السلام علیکم۔ آج ہم باب نمبر 3 بینک سے جو ہے وہ چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے بینک اور ٹاپک اس کا بینک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ اپنا ایک لفظ جو پروموٹ ہوتا رہا، جو آہستہ آہستہ بینک اب جو ہے وہ کہلا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے لفظ جو ہے وہ کس زبان کا تھا اور اس کا کس طرح سے کن مراحل سے گزر کر یہ لفظ جو ہے وہ بینک تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو اس کے ارتقائی اعتبار سے لفظ بینک جو ہے وہ معیشت دانوں کے رائے کے مطابق یہ اطالوی زبان سے ماخوذ کیا گیا، اس سے اخذ کیا گیا ہے اطالوی زبان سے، اور یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے تھے وہ بینکس، بینکو یا بینک سے ہم نے اس کو ماخوذ کیا ہے، یعنی کہ معیشت دانوں نے اس کو بینک سے جو لفظ بنا ہے وہ ان الفاظ کے مراحل سے گزرتا ہوا جو ہے وہ بینک آج کے دور میں، جدید دور میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بینک ان الفاظ کے مراحل سے گزرتا ہوا تخلیق کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ تھے وہ اطالوی زبان میں تھے، اور اب جو بینک ہے لفظ یہ انگلش زبان میں جو ہے وہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ بینک جو ہے وہ پہلے کے دور میں بھی وہی کردار ادا کرتا تھا جو آج کے جدید دور میں ادا کر رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک سادہ شکل میں تھا اور اتنا زیادہ اس کو شہرت حاصل نہیں تھی اس ادارے کو، لہٰذا لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی زائد از رقم کے جو وہ اخراجات سے بچاتے ہیں، پس انداز کرتے ہیں، جو ان کی سیونگ ہے، یا زائد از رقم جو ان کے اخراجات سے بڑھ کر ان کے پاس موجود ہے، وہ غیر محفوظ ہے۔ لہٰذا اس غیر محفوظ رقم کو وہ یا اشیاء جو قیمتی اشیاء ہیں ان کو وہ کس طریقے سے کس جگہ پر محفوظ کر سکتے ہیں، تو اس دور کے لوگوں نے اپنے ہی معاشرے میں موجود جو افراد جن کو وہ یہ محسوس کرتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں اور ان کے پاس اگر ہم رقم رکھوائیں گے تو یقیناً وہ محفوظ بھی ہوں گی اور ہمیں بر وقت طلب کرنے پر، ہمیں مانگنے پر اپنی رقم، اپنی قیمتی اشیاء واپس بھی مل جائیں گی۔ تو اس دور کے لوگوں نے اپنے معاشرے میں جب نظر دوڑائی اور دیکھا تو ان کو کچھ ایسے لوگ یا افراد یا پیشہ ور دکھائی دیے کہ جو مالدار بھی تھے اور قابل اعتماد بھی تھے اور ان کی رقم وہ واپس دینے کے اہل بھی سمجھے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے انہوں نے سوداگروں کو، مہاجنوں کو اور سناروں کو اپنے نزدیک جو ہے وہ معزز، دولت مند اور قابل اعتماد طبقہ جانتے ہوئے ان افراد کے پاس جو ہے وہ یہ رقم جمع کروانی شروع کر دیں، اور یہ رقم اور یہ تمام تر قیمتی اشیاء بر وقت وصول کرنے کے لیے ان پر مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن یہ جو سوداگر تھے، مہاجن تھے اور سنار تھے، یہ بے شک اس دور کے معزز سمجھے جاتے تھے کہ جو قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے کہ ان سے رقم جو ہے وہ بر وقت واپس حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ طبقے یا اس طبقے کے لوگ جب اب ان لوگوں کی زائد آمدنی یا رقم یا قیمتی اشیاء محفوظ کرتے تھے اپنے پاس، تو وہ جب تک امانت دار جو رکھوا کر گئے ہیں وہ جب تک وصول نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے پاس وہ رقوم یا قیمتی اشیاء جوں کی توں پڑی رہتی تھیں، اور جب وہ آتے تھے طلب کرتے تھے تو یہ ان کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، یا کہہ لیں کہ یہ اکثر اوقات ہونے لگ گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کہ بغیر اطلاع دیے، بغیر کوئی مدت کا جو ہے وہ ایک میعاد مقرر کیے بغیر لوگ جو ہیں وہ اپنی امانتیں یا قیمتی اشیاء وصول کرنا شروع ہو گئے، اور اس غیر یقینی کیفیت میں ان سوداگروں نے، مہاجروں نے اور سناروں نے یہ سوچا کہ یہ جو زائد از رقوم ہمارے پاس پڑی رہتی ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً لوگ ہم سے طلب بھی کر لیتے ہیں اپنی امانتوں کو، تو جب تک یہ ہمارے پاس محفوظ رہتی ہیں یہ ہمارے لیے ایک بیکار
شے کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا انہوں نے یہ رقوم جو لوگ محفوظ کروا کر جاتے تھے، ان رقوم کو یا اشیاء کو انہوں نے ضرورت مند لوگوں کو جو طلب کرتے تھے بطور قرض اور ایک میعاد مقرر کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے دینا شروع کر دیں، لیکن صرف اور صرف اس قدر کہ جو اس قدر اس کا ادائیگی تھی قرض دینے کے لیے کہ جس قدر جو ہے وہ یہ محفوظ سمجھا جاتا تھا یا یہ یقین رکھا جاتا تھا کہ آنے والے افراد کے لیے وہ رقوم اتنی موجود ہوں کہ آنے والے افراد جو ہیں وہ انہیں رقوم جو ہے وہ لوٹائی بھی جا سکے، یعنی اتنی رقوم ہونا ضروری ہے کہ طلبی پر امانت رکھوانے والے افراد کی طلبی پر وہ رقوم ادا بھی کی جا سکیں۔ مثال کے طور پر اگر 10 افراد جو ہیں وہ رکھوا کر گئے ہیں رقوم، تو اگر ان میں سے 4 افراد بھی واپس طلب کرتے ہیں رقوم اپنی، تو 4 افراد کے برابر کی رقوم جو ان کے مالیت ہے اس کو جو ہے وہ جو رکھوا کر گئے ہیں ان کی رقوم کی مالیت کے مطابق جو ہے وہ ان کے پاس محفوظ ہوتی تھی کہ تاکہ ان کو مایوس نہ لوٹایا جائے اور نہ کسی ناخوشگوار واقعے کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا اس طرح سے یہ رقوم جو ہے وہ طلبی پر دی جانے لگ گئیں بطور قرض بھی، اور جو محفوظ رقم کرواتے تھے اس کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ تو اس کو جو رقم محفوظ کی جاتی تھی اس کو بطور محفوظ رقم کو جو ہے وہ محفوظ زر کہنے لگ گئے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں بھی اس جدید دور میں بھی محفوظ زر محفوظ جو ہے وہ بینک جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کچھ حصہ جو ہے یا کہہ لیں کہ بہت سا حصہ جو ہے وہ واپس لوگوں میں بطور قرض دے کر ان سے سود کمانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں یا ان سے معاوضہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کے وہ خود ضامن ہوتے ہیں۔ امانت داروں کے لیے اور قرض داروں کے لیے درمیان میں ضامن ہوتا ہے بینک کہ وہ امانت داروں کی امانتیں ان تک رقوم جو ہے وہ لوٹانے کا ضامن ہے، اور وہ لے کر دے گا ان لوگوں سے کہ جن کو وہ قرض بطور دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بینک جو ہے وہ کام کرنے لگ گیا، اور آج کے جدید دور میں بھی یہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بینک جو ہے وہ اپنے یہ فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور ضرورت مند لوگوں کو کہ جو رقوم واپس لوٹا دیتے ہیں وقتاً فوقتاً جن شرائط پہ بھی ان کو ادا کی جاتی ہیں بطور امانت کے طور پر، وہ ان کو ادا کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ٹرانزیکشن کہہ لیں یا ادائیگی رقوم کی ادائیگی جو ہے وہ اس کا لین دین جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ مؤثر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں اس طریقے سے جو ہے وہ یہ کام بینک جو ہے وہ اپنا فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔